کریم نے ایک خصوصی مقام عطا فرمایا پالنے کے لیے۔ تو والدہ کی مشقتیں بہت زیادہ ہیں بچے کو پالنے کے لیے، مگر جو قرآن حکیم میں جو اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے یا مرد کی جو ہے دعا بچوں کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو تمام بڑے بڑے پیغمبروں نے جو اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگی وہی قبول اور ناقبول تک پہنچی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان کے لیے مانگی تو اس کو رد کیا گیا اور وجہ بھی بتائی گئی، اور جو حضرت ابراہیم نے مانگی وہ قبول کی گئیں اور عطا کی گئیں۔ اسی طرح جو بڑی دعا ہے بچوں کے لیے وہ ماں باپ دونوں مانگ سکتے ہیں، یعنی ربنا وہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس میں ایک لفظ بڑا قابل غور ہے کہ من ازواجنا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گمان کیا گیا ہے کہ وہ یہ مرد کی یہ دعا خصوصاً عطا ہوئی ہے کہ اس میں ایک زوج کی بجائے ازواجنا کا ذکر ہے، اور یہ دونوں طرف بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ زوج کا لفظ دونوں طرف جاتا ہے، بٹ موسٹ پرابیبلی کہ ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بھی شادیاں کرے تو جیسے ہوتا بھی رہا ہے، تو یہ باپ کو عطا کی گئی دعا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے حق میں دعا مانگے، اور خاص طور پہ دعا کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے قرۃ عین، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کہ اے پروردگار میری اولاد اور میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ کتنی بیویاں اپنے خاوندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ ذرا غور و فکر کا مقام۔ ہاں جی ذکر جو ہے یہ بہت فرق ہے دونوں میں۔ ذکر ایک شغل ہے، اسے شغل نورانی بھی کہتے ہیں، اور اس میں طلب کے الفاظ نہیں ہوتے، یہ تعریف خداوند ہے، ذکر تمام تر تعریف خداوند ہے، اور اس میں اپنی حیثیت کو داخل کرنا دعا ہے، اذکار کے عوض سے چیز طلب کرنا دعا ہے۔ تو چونکہ ایک واضح فرق جو یہ ہے کہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، تاکہ اللہ تعالی ہماری یاد سے راضی ہو، تو ذکر محبت کی نشانی ہے، انس اور خلوص کی نشانی ہے، اور فراق یار میں یہ بڑے امپورٹنٹ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فراق یار میں محبوب کی یاد ہے ذکر۔ جیسے اقبال نے کہا تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت ز وصل، کہ تجھے شاید معلوم نہیں کہ وصال سے شوق مر جاتا ہے، چیست حیات دوام سوختن ناتمام، کہ ہمیشہ جلتا رہنا ہی حیات دوام ہے۔ تو ہم ذکر کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ خدا کی حضور تقرب کے لیے ہر وقت آرزو کرنا، جستجو کرنا، طلب کرنا، یہ ذکر ہے، اور اس کو زندہ رکھنا، اس لمحہ وصال کو یا لمحہ فراق کو، یہ ذکر ہے۔ اور جب دعا اس میں شامل ہوتی ہے تو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ اس دعا میں سب سے بڑی دعا تو ذکر کے عوض ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے اذکار پہ سلامت رکھ، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہم ثبت قلبی علی دیننا، کہ اللہ اپنے یقین پر ہمیں سلامت رکھ۔ اور دوسری دعا جو بڑی خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے بخشش اور عافیت نہیں مانگتے۔ تو سب سے بڑی دعا جو انسان کے نصیب میں ہو سکتی ہے کہ 3 مرتبہ حضرت عباس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے حاضر ہوئے اور استدعا فرمائے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ اچھی دعا بتائیے، تو حضرت عباس کافی حد تک دنیا کی طرف راغب بھی تھے اور مال کی بڑی خواہش رکھتے تھے، تو خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ اس لیے حضور کے پاس آتے ہوں کہ وہ مال کی طلب اور جستجو رکھتے ہوں۔ بھائی حضور نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آج تک انسان نے اللہ سے بخشش اور عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مانگی،
اور ایک چھوٹی سی دعا عطا فرمائی، اللہم انا یا انی اسألک العفو والعافیت۔ صاحب یہ سوال ہے کہ دعا میں لقمہ حلال اور حرام کے اثرات کیا ہیں؟ پہل بات تو دیکھنے کی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے مراحل میں ہوتے ہیں کہ لقمہ حلال و حرام کی شاید تخصیص ہی نہیں ہو سکتی، خاص طور پر آج کل کے دنوں میں جب کہ تمام ہمارے سسٹم سود پہ چل رہے ہوں، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک زمانہ آخر ایسا بھی آئے گا کہ اس میں اگر سود نہیں تو اس کا دھواں ہر فرد اور ہر گھر تک پہنچے گا، اور یہی زمانہ ہے۔ اور سود سے بڑی حرام چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مگر جب جبر معیشت ہو اور سٹائل ہمارے ایسے ہوں اور ہماری زندگیاں ایسی ہوں تو بظاہر یہ دعا پھر یہ جو تحدث ہے اور یہ نصیحت جو ہے اس بات پہ جائے گی کہ آپ واضح حرام سے بچیں اور کوشش کریں گے حلال کی رسم زندہ رہے اور ایمان کی رسم زندہ رہے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور خواتین حضرات، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سوالات کا معیار ہے آج وہ گزشتہ 20-25 مجالس میں سب سے بہترین ہے۔ تو اگر یہ میرے دوست ویڈیو کیمرے والا تھوڑے سے اپنی اپنی جگہوں پہ مستحکم ہو جائیں تاکہ لوگ پوری طرح مستفید ہو جائیں ان سوالات سے۔ بہت دلچسپ سوال ہے، رزق کیا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں یا جو ہم کماتے ہیں؟ نہ کھاتے ہوئے نہ کماتے ہوئے رزق وہ نہیں ہے، بلکہ رزق ایک اضافی حیثیت رکھتا ہے جو تمام زندگیوں کے لیے، خواہ زندگی کی اقسام کسی بھی قسم کی ہوں اور ان کی نیسیسری لائف کے لیے یا ان کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیز ان کو چاہیے وہ رزق کی تحصیل میں آئے گی۔ ربوبیت عالم جو ہے صرف ایک شخص، ایک فرد یا ایک قوم یا ایک حیثیت کے تمام اجناس غذائیہ پہ نہیں ہے، بلکہ اگر سورج کو اپنی زندگی کے لیے 18,000 ایٹم فی سیکنڈ چاہیے تبھی اس کی حرارت قائم رہتی ہے، تو سورج کا رزق جو ہے ان دھماکوں اور حادثوں میں ہوگا، اس مسلسل ایٹمی ری ایکشن میں ہوگا جو سورج کو زندگی دیتا ہے، اور پھر وہ سورج ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح چاند کا رزق جو ہے اگر اس کو سورج کی روشنی مستعار نہ ملے، ادھار نہ ملے، اور 4,000 یعنی سورج کی روشنی اس کے وجود کو منور نہ کرے تو چاند کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاند کی روشنی وہ اشعاع ہے، وہ انعطاف ہے جو سورج کی حیثیت سے اسے ملتا ہے۔ اسی طرح جیسے درختوں کی زندگی کاربن ڈائی آکسائڈ میں ہے، ہماری زندگی جو ہے آکسیجن میں ہے، تو رزق اتنا متنوع ہے، اتنا عجیب و غریب ہے کہ کسی بھی چیز پہ جب آپ کا سروائیول ہوگا، کسی بھی چیز پہ کسی بھی چیز کا وجود ہوگا تو ہم اسے رزق کہیں گے۔ اس لیے خالی کھانا پینا جو ہماری صف میں ہے اسے رزق نہیں کہتے۔ رزق بہت وسیع لفظ ہے اور ربوبیت عالم کا بہت بڑا یہ چوائس ہے، اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا دعا مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دعا زندہ و مردہ ہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت سارے غلط جو مسائل ہمارے اندر پیدا ہو گئے ان میں سے بعض مسائل تو احمقانہ سے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی جی مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے دفن ہونے سے پہلے دعا نہیں ہو سکتی، اور مرنے کے بعد دعا ہو سکتی ہے، یا اس طرح دعا ہو سکتی ہے یا اس طرح دعا ہو سکتی ہے۔ تو دعا کے بارے میں کوئی ایسی تخصیص موجود نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے نہیں ہو سکتی، مرنے پہ نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے اچھے بھلے عالم ان فضول مسائل میں کیا الجھے ہوئے ہیں۔ دعا تو وہ شے ہے یا وہ چیز ہے کہ جو شاید زندگی اور موت کے بعد اور حتیٰ کہ یعنی جنت اور جہنم میں بھی مداخلت کرتی۔
जहन्नुम से बचाने वाली दुआ है, जन्नत में मरातब बढ़ाने वाली दुआ है। और तमाम अहादीस इस पे मुत्तफिक हैं कि मरने के बाद मुर्दे को फ़वाइद पहुंचाने वाली दुआ है। और जब हज़रत साद, क्योंकि सदका बहुत सारी चीज़ों पे मुहित है और सबसे खूबसूरत सदका दुआ है। किसी के लिए दुआ करना आसन तरीन सदक़ात में से है। और जब हज़रत साद की वालिदा वफ़ात पा गई, मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफ़िका अहादीस हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है हज़रात गिरामी, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब एक आलिम को बुखारी की एक हदीस सूट करती लगती है तो कहता है ये सही है, और जब ज़रा उसके ज़ाती मसलक के ख़िलाफ़ जाता है तो वो कहता है कि ये बुखारी की हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं है, ये कमज़ोर है। हालांकि अब्बाब वाले एक डिसीशन हो चुका होता है कि बुखारी असाहुल सही है न, अगर बुखारी गलत है तो फिर तमाम अहादीस का इज्तिमा गलत हो जाता है और उनके मुख्तलिफ स्टेटस गलत हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो, ये याद रखिए कि आज के दौर का कोई बंदा ये अहलियत नहीं रखता कि उस वक्त की किसी हदीस पर नक्श निकाल सके, या आप कबूल करें न कबूल करें ये आपकी बात है, मगर अस्मा और रजाल 10 लाख इंसानों का इस इल्म है। अस्मा और रजाल 10 लाख इंसानों का जिनसे अहादीस कलेक्ट की गई हैं, और आज का कोई इंसान अस्मा और रजाल की गिरफ्त नहीं ले सकता। इसलिए ये बड़ा अहमकाना सा फेल होगा कि आज मैं अस्मा और रजाल को यानी 1500 बरस बाद मैं कहूँ कि ये आदमी कज़्ज़ाब है या सही है। जो उस वक्त के एक स्पेशलिस्ट ने, उस वक्त के मुहद्दिसीन ने जो राय दे दी है उसको हम न सिर्फ फाइनल कबूल करेंगे, बल्कि अगर उन्होंने, जैसे हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज जो एक स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बुखारी के बारे में जुमला कहा कि खुदा की कसम ये पैगंबर फिल हदीस है, कि अगर हदीस में पैगंबर होते तो बुखारी है। फिर उनकी नियत देखनी पड़ती हैं, फिर हमें तस्दीक करनी पड़ती है कि ये दोनों किताब सही हैं न, और असाहुल सही हैं जो है बुखारी है। इसके बाद आप ये अगर न समझ आना किसी हदीस का और बात, मफहूम को ना पाना किसी कोई और बात है। मैं आपको अपनी सिर्फ ज़ाती तहकीक की वजाहत करूं कि बुखारी, मुस्लिम और अबी दाऊद में मैंने कोई हदीस गलत नहीं पाई। और जो भी उन पे इतराज़ हैं मुझे कम इल्मी के बायस लगे, नाकस लगे। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हज़रत साद की वो अहादीस फाइनल है, और जब वो सही हैं तो फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि मुर्दे को सवाब पहुँचता है कि नहीं, ज़िंदे को पहुँचता है कि नहीं। कि जब हज़रत साद पेश हुए हजूर गिरामी मर्तबत के, फरमाया या रसूलल्लाह मैं बाहर था, मेरी वालिदा फौत हो गई, उनको दफना दिया गया, अब अगर मैं उनके लिए कोई कार खैर करूं तो सवाब पहुंचेगा कि नहीं? फरमाया नाम। हाँ खातिन हज़रात, बड़ी अजीब सी बात है, जैसे पैगंबर की आंख उन तमाम फितना सवाल को देख रही थी जो 1500 बरस पहले आने थे, तो इस जवाब में एक लफ्ज नहीं ऐड किया गया, नाम। हाँ, कोई इश्तबाह नहीं छोड़ा गया, सीधा जवाब दिया कि हाँ पहुंचे। और हज़रत साद ने कहा या रसूलल्लाह गवाह रहिए कि मैंने अपना फलां बाग अपनी वालिदा के लिए सदका कर दिया। ये अहादीस मौजूद है। इसके बाद कोई मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि मैं किसी और आलम के पास जाके सवाल करूँ। अलबत्ता इससे ज़्यादा एक खूबसूरत हदीस जिसमें एक मिसाल वाज़े की, हजूर गिरामी मर्तबत ने, एक शख्स आया और कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ ने हज की नीयत की और वफ़ात हो गई, अब अगर मैं उसके लिए